میرا اپنا گروپ جو کہ مجھ سے پیچھے رہ گیا تھا، میں یہاں افغان بھائیوں کی تیمارداری کر کے متین لوگوں کا انتظار کرنے لگا، مگر اس نے بہت دیر لگا دی۔ جب وہ میرے پاس پہنچ گئے تو متین مجھ سے ناراض ہو گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ پیچھے گروپ کے لڑکوں کو دورے پڑے اور تم آگے نکل گئے ہو۔ میں نے اس سے اپنی حالت بتا کر معذرت کی۔ اسی دوران زکریا بلوچ کا باقی لڑکوں کے ساتھ جھگڑا بھی ہوا تھا، جس کی وجہ سے سب پریشان تھے۔ جب رحمت اور نعمان میرے پاس پہنچے تو نعمان کی پیر یوں کانپ رہی تھی جیسے کہ وہ ناچ رہا ہو۔ میرا ہمیشہ یہی کوشش تھا کہ مجھ سے جتنا ہو سکے میں نعمان کی مدد کروں گا، کیونکہ وہ ہم سب میں سے بہت کمزور تھا۔ اترائی کے دوران ایک ایسی جگہ آئی جہاں راستہ نہیں تھا، دونوں طرف پہاڑ ہے اور راستے میں ایک بہت بڑی پتھر پڑی ہوئی تھی۔ اس پتھر کے نیچے ایک سرنگ جا رہی تھی جس میں انسان بمشکل گھس پاتا۔ جب میں جائزہ لینے پتھر کے اوپر چڑھ گیا تو نیچے بہت گہرائی تھی، مگر یہ گہرائی ریت سے بھری ہوئی تھی۔ اب ہم نے اس سرنگ میں سے گزر کے نیچے کودنا تھا۔ 2 افغانی لڑکے پہلے کودے اور تیسرا میں کود گیا۔ اس طرح سب ایک ایک کر کے وہاں سے کود گئے، مگر نیچے ریت ہونے کی وجہ سے کوئی پریشانی سامنے نہیں آئی۔ کچھ مزید صبر کرنے کے بعد پتھروں کے درمیان ہمیں ایک اور سرنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ ہم بمشکل وہاں سے بھی نکل گئے۔ اس دوران ہم کافی سفر کر چکے تھے۔ راستے میں ہمیں ایک آخری اور سب سے مشکل صورتحال سے گزرنا پڑا۔ ہم ایک ایسی جگہ پہنچے کہ آگے راستہ ختم ہو گیا۔ یہاں تقریباً 8 میٹر اونچائی ہے۔ یا تو ہمیں اس سے کودنا ہوگا یا ہم یہی مر جائیں گے، مگر ہمارے پیروں کے نیچے پانی ہو گئی تھی، یعنی چھالے بن گئے تھے، جس کی وجہ سے کودنے کا ہمت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہی افغانی لڑکے ہمارے ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ ان کا جگر بڑا تھا۔ ان میں ایک کود گیا اور اس کے پیچھے دوسرا بھی کود گیا۔ ان دونوں نے ہمیں بھی اشارہ دے دیا کہ نیچے ریت ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کود جائے۔ تیسرا میں کود گیا، مگر جب میں نیچے لینڈ کرنے لگا تو مجھے کچھ خاص محسوس نہیں ہوا۔ یہ ایک اچھا تجربہ تھا۔ میرے پیچھے باقی سب کود گئے، مگر جب نعمان کودا تو زمین پر لگ کر اس نے ایسی لینڈنگ کی کہ جیسے جہاز رن وے سے ٹکرائے۔ اس کے بعد اترائی ختم ہو گئی، اب راستہ سیدھا ہونے لگا، مگر اس کودنے کی وجہ سے میرے پاؤں نیچے سے پڑ گئی تھی اور جو چھالے بن گئے اس میں سے پانی نکل گئی تھی۔ اب مجھے چلنے میں بہت دشواری محسوس ہو رہی تھی، مگر میں نے ہمت نہیں ہارا اور لگاتار چلتا رہا۔ اسی دوران ہمیں راستے میں دکان ملا جس میں ٹھنڈے پانی اور کولڈ ڈرنکس کے علاوہ بسکٹ ملتے تھے۔ یہ لوگ بائکوں پر یہ سامان لاد کر اسی پہاڑوں تک لا کر مسافروں پر 4 گنا مہنگا بیچتے ہیں۔ یہاں میں نے 1.5 لیٹر پانی پاکستانی 200 روپے میں لیے۔ آرام کرنے کے بعد ہم ایک دفعہ پھر اپنے سفر پر نکل گئے، مگر اس کھجوروں کے باغ تک جب ہم پہنچ گئے تو میرے پیر جواب دے چکی تھی۔ میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ جب میں گر گیا تو متین اور باقی لوگ آگے مجھے اٹھا لیا، مگر میں نے کہا کہ میں مزید چلنے کا قابل نہیں ہوں۔ جب میں اپنے پیروں کو دیکھنے لگا تو یہ اتنی زخمی ہو گئی تھی کہ پانی نکلنے کے بعد اب خون بہہ رہا تھا۔ متین نے میرے لیے سارا گروپ روک دیا۔ یا میں اس لڑکے کو دعائیں دے رہا تھا جو راستے میں مجھے کہہ رہا تھا کہ راستہ اتنا لمبا نہیں ہے، ورنہ میں اچھا خاصا بائک پر آ جاتا اور اب یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ اس میں سب سے بڑا قصور میرے جوتوں کا تھا، کیونکہ میں نے سروس کمپنی کے جوتے لیے تھے جو کہ مضبوط اور دشوار گزار راستوں کے لیے سب سے زبردست، مگر اس کے فرش بہت باریک ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر آپ کا سفر لمبا ہے تو آپ کے پیر نیچے سے پھٹ جائیں گے۔ اسی دوران متین نے سارے گروپ کو آگاہ کیا کہ اوپر پہاڑ پر ایک شخص ہے جو ہمیں لگاتار دیکھتا ہے اور پھر چھپ جاتا ہے، لہٰذا یہ چور ہو سکتے ہیں، ہمیں جلدی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ میں نے اپنے جوتے پہن لیے اور آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتا تھا، مگر چوروں کے ڈر سے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ یہ شخص لگاتار اس چھوٹی سی پہاڑ کے پیچھے ہمارے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا اور وقفے وقفے سے ہمیں دیکھ بھی رہا تھا۔ کچھ آگے وہ شخص اچانک ایک بڑی بائک پر بیٹھا ہمارے سامنے نمودار ہوا اور کہنے لگا جو بائک پر آگے جانا چاہے وہ پاکستانی 1000 روپے دے اور بیٹھ جائے۔ یہ ایک انسانی اغواکار تھا، مگر ہمیں ڈنکر نے پہلے سمجھایا تھا کہ کسی کے ساتھ بائک پر نہیں بیٹھنا ہے اور اگر کوئی زبردستی کرے تو ان پر پتھر برسائے۔ اسی دوران متین نے سب کو حکم دیا کہ سب لوگ ایک ساتھ ہو جائے، ہمیں کسی بھی پریشانی کا سامنا کرنا ہوگا۔ وہ شخص بہت منتیں کر رہا تھا کہ میں آپ کو آگے لے کر جاتا ہوں، مگر ہم نے لگاتار انکار کی، جس کی وجہ سے وہ پیچھے کسی اور گروپ کے پاس چلا گیا۔ ہماری منزل قریب سامنے نظر آ رہی تھی،
مگر اتنی دور کہ وہاں تک پہنچتے پہنچتے سب کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ جب ہم اس میدان تک پہنچے تو وہاں ایک لال رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ یہاں ہمیں اپنا ڈنکر بھی مل گیا۔ اس سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ گاڑی ہماری نہیں ہے، ہماری گاڑی ٹھیک 1 گھنٹے بعد آئے گی۔ میں اس میدان پر لیٹا ہوا جب اپنا سر اٹھانے لگا تو ہر ایک یوں پڑا ہے جیسے سب نے بنگ پی کے رکھی ہو۔ سوکھا گلا، منہ میں کڑواہٹ اور حد سے زیادہ تھکاوٹ، یوں لگا جیسے وجود کا ہر حصہ الگ الگ پڑا ہو۔ یہاں میں نے بیٹھے بیٹھے نماز پڑھی۔ ایک بچہ جو کہ پانی بیچ رہا تھا، اس سے پانی لے کر ہم نے اس میں کیلشیم کی ساشے ڈال دیے اور پی کر اسی ریت پر لیٹ گئے۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد وہ ڈنکر آیا اور ہمیں آگاہ کرنے لگا کہ آپ کی گاڑی آ چکی ہے، سب کے سب تیار ہو جائے۔ جب ہم گاڑی کے پاس گئے تو یہ بھی ایک پک اپ گاڑی تھی۔ ایرانی بلوچ ڈرائیور جو کہ نہایت غصے والا شخص تھا، اس نے ہم سب کو گاڑی میں بٹھایا اور روانہ ہوا۔ یہ ایک کچا راستہ تھا، گاڑی کی سپیڈ پچھلے سے زیادہ ہے۔ آدھا گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ڈرائیور کو فون آیا اور اس نے فوراً گاڑی روک کر کہنے لگا کہ ہماری طرف پولیس بڑھ رہی ہے، جلدی جلدی گاڑی سے اترو۔ نیچے ایک بہت بڑا کھڈا تھا، نیچے جا کے کھڈے میں چھپ جاؤ، اگر کسی نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اسی دوران سب نے اپنے اپنے بیگ اٹھا لی مگر میرا بیگ کہیں مل ہی نہیں رہا تھا۔ بالکل اندھیرا تھا، ہمیں کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جب ہم اس کھڈے میں اترنے لگے تو وہ ایک پتریلا علاقہ تھا، ہر کوئی پھسلنے لگا۔ زمین صحرائی کانٹوں سے بھری ہوئی تھی، ہمارے ہاتھ کانٹوں سے بھر گئے۔ بلوچ نے عربی لوگوں کی طرح گاڑی گھمائی اور واپس بھاگ گیا۔ 15-20 منٹ تک ہم بالکل سانس ہی نہیں لے رہے تھے، سب پر خوف طاری تھا، مگر مجھے اپنے بیگ کا فکر کاٹے جا رہا تھا کیونکہ اس میں میری میڈیسن اور کھانے کی چیزیں تھی۔ مجھے شک تھا کہ میرا بیگ اوپر روڈ پر کہیں گر گیا ہے۔ میں نے متین سے مشورہ کیا کہ میرا بیگ اوپر روڈ پر پڑا ہے، اگر پولیس آ گئی تو بیگ دیکھ کر ہم پکڑے جائیں گے۔ خیر میں چپکے سے اوپر چڑھ گیا اور روڈ پر پڑا بیگ اٹھا کر جب میں نیچے اتر رہا تھا تو زکریا بلوچ اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ پولیس آ جائیں گے اور ہم سب پکڑے جائیں گے، آپ نیچے اتر جائے، مگر وہ نہیں مان رہا تھا کیونکہ راستے میں اس کا لڑکوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا۔ مجھے مجبوراً اس کو دھمکی دینے پڑی کہ اگر میں پکڑا گیا تو تاوان سود سمیت آپ سے لوں گا، تو وہ میرے ساتھ نیچے اتر گیا۔ جب میں نیچے آیا تو بیگ کو چیک کرنے لگا تو بیگ میرا نہیں ہے۔ اسی دوران ہم سب 3 گروپوں میں بٹ گئے تھے۔ میں نے اپنی گروپ میں بیگ چیک کی مگر نہیں ملا۔ دوسرا گروپ جو کہ ہمارے قریب ایک نالے میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اپنا بیگ چیک کرنے گیا۔ میرا بیگ تو نہیں ملا مگر میرے پاس جو بیگ تھا وہ ان میں سے ایک لڑکے کا تھا۔ تقریباً 40 منٹ بعد ہماری گاڑی واپس آئی۔ بلوچ نے آواز دی کہ سب کے سب 1 منٹ میں اوپر چڑھ جاؤ اور گاڑی میں بیٹھ جاؤ، آگے خطرہ ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ ہم نے جیسے ہی آواز سنی تو اوپر کی طرف دوڑنے لگے۔ ہم جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ گئے تو ڈرائیور نے اس کچے روڈ سے گاڑی پہاڑوں کی طرف گھمائی جہاں کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ جب ہماری گاڑی اس پہاڑوں پر چڑھ رہا تھا تو چڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے مگر اس خطرناک اترائی میں وہ جس سپیڈ سے اتر رہا تھا وہ سمجھ سے باہر تھا۔ ایک پل کے لیے لگا کہ بس زندگی یہاں تک تھی، کیونکہ اس دوران 99% چانس تھا کہ گاڑی الٹ جاتی اور ہم میں سے کئی لوگ مر جاتے، مگر اللہ نے ہمیں 1% چانس پر بچا لیا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے، جب خود کا قسمت ٹھیک نہ ہو تو آپ کسی اور کی قسمت پر کر رہے ہوتے ہیں۔ یا ہم میں سے کچھ لڑکوں کا پورا نہیں تھا تو یوں اللہ نے ہم سب کو بچا لیا۔ ڈنکی ایک ایسا راستہ ہے جس میں ہر پل آپ موت سے روبرو ہوتے ہیں۔ موت سے روبرو ہونا موت سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ موت میں آپ مر جاتے ہو اور موت سے روبرو ہونے پر آپ کی جان نکل جاتی ہے اور جان نکلنے پر آپ ایک زندہ لاش بن کر گھومتے پھرتے ہو۔ یہ کوئی مذاق نہیں اور نہ یہ الفاظ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ یہ ایک احساس ہے اور اس کا مزہ تب ہوتا ہے جب جان پر آ جائے۔ جیسے ہی اس اترائی سے اللہ نے ہمیں سلامت اتارا تو اس دشت و دش اور صحرا میں پولیس کے ڈر سے بلوچ نے یہ ٹویٹا گاڑی اتنی دوڑائی کہ ہماری جان میں نہ رہی۔ اصل میں بلوچ اس صحرا سے شارٹ کٹ لے رہا تھا کیونکہ پکے روڈ پر شاید پولیس نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی۔ 1 گھنٹہ لگاتار سفر کے بعد ہماری گاڑی اچانک کچے سے پکے روڈ پر کود پڑا، اور ایرانی پکے روڈ تو آپ کو معلوم ہے وہ اتنا خرچہ کسی اور چیز پر نہیں کرتے جتنا کہ وہ پکے روڈ بنانے پر کرتے ہیں۔ اسی دوران گاڑی نے اتنا سپیڈ پکڑ لیا کہ کوئی بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔
کیونکہ گاڑی کی سپیڈ کی وجہ سے ایسی طوفانی ہوا چل رہی تھی کہ اگر کوئی کڑا ہو جاتا تو عین ممکن تھا کہ ڈائریکٹ گاڑی سے گر جاتا۔ اسی دوران میں نے گاڑی کی رفتار چیک کرنے کے لیے ہوا میں اپنا ہاتھ بلند کیا۔ میرے ہاتھ کو ہوا نے اتنے زور سے جھٹکا دیا کہ جا کے ایک لڑکے کے سر پر لگ گیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں نے اس کے سر پر گوسا مارا ہو۔ میں ہر وقت گاڑی کی رفتار کی شکایت اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ گاڑیاں کسی جلسے جلوس یا کسی شادی میں نہیں جا رہی ہوتی۔ یہ دنیا کی سب سے خطرناک اسمگلروں کی گاڑیاں ہے جس پر انسان اسمگلنگ کا کام ہوتا ہے، جو کہ دنیا میں سب سے بڑا جرم ہے، جس کی وجہ سے پولیس ہر وقت ان لوگوں کے پیچھے ہوتے ہیں مگر وہ ان کو پکڑ نہیں پاتے۔ ان لوگوں کی سپیڈ کا دارمدار انجن کی پاور پر ہوتا ہے، جو کہ پاسٹ اینڈ پیورس فلم میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اگر آپ اس سپیڈ سے ایکسیڈنٹ کرنے لگے تو آپ کی لاش تو نہیں ملے گی، البتہ روڈ پر پڑے خون کے ڈی این اے ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا کہ آپ مر چکے ہو۔ اگر پھر بھی آپ کی لاش مل جائے تو آپ کی جیب میں کوئی ناانصافی نہ ہونے کی وجہ سے یہ پتہ نہیں چل پاتا کہ آپ کس ملک سے تعلق رکھتے ہو، اور مان لیتے ہیں کہ آپ کے ملک کا بھی پتہ چل گیا تو آپ کو کون لے کر جائے گا، یا آپ کے ملک سے آپ کے پیچھے کون آئے گا۔ اور اسی طرح آپ کے ماں باپ آپ سے بے خبر اسی سوچ میں پڑے رہتے ہیں کہ میرا بیٹا آج نہیں تو کل یورپ پہنچ جائے گا، اس کی کوئی نہ کوئی خبر آ جائے گی، اور اسی طرح سالوں گزر جاتے ہیں مگر آپ کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یعنی اس راستے پر آپ اتنے بدبخت ہوتے ہیں کہ آپ کی ماں باپ آپ کو تاحیات زندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اپنے پیچھے ماں باپ اور بہن بھائیوں کا رونا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ خیر میں یہاں تھوڑا جذباتی ہو گیا، مگر نہیں، جذباتی نہیں، اصل میں اس راستے کا اصلیت آپ لوگوں کے سامنے دکھانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ انسانیت کا راستہ نہیں ہے، یہ موت کا راستہ ہے۔ اصل میں سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے اس راستے پر ویوز لینے اور پیسے کمانے کے لیے کچھ چینل بنائے ہیں، جس کو دیکھ کر لوگ بہت زیادہ موٹیویٹ ہو رہے ہوتے ہیں، اور اس طرح یہ لوگ اس خودکشی کے راستے پر نکل جاتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر آپ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ تب بارڈر پار کر چکے تھے جب ترکی اور یونان نے سیریا کے لیے اپنے بارڈر کھولے تھے، مگر اب ان بارڈروں پر موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ اس ویڈیو پر نئے آئے ہیں ان سے التماس ہے کہ یہ کہانی ایپیسوڈ 1 سے دیکھیے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ترکی، ایران، یونان اور یورپ کی بارڈروں پر ہمیں کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ تفصیل سے بتایا جائے گا۔ خیر اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جب ہم نے 10 منٹ کا سفر طے کیا تو روڈ پر اوپر نیچے نشیب و فراش شروع ہونے لگے۔ گاڑی کی سپیڈ حد سے زیادہ تھی۔ جب گاڑی اوپر چلتا تو یوں لگتا کہ جیسے اڑنے والا ہے، اور جب نیچے جاتا تو زمین کی گریوٹی اس کو اتنی مضبوطی سے پکڑ لیتی تھی کہ ہمارے سر گھٹنوں میں دب جاتا۔ یہ گاڑی کے لگاتار نشیب و فراس ہمارے دل میں کچھ عجیب سی حرکت ہو جاتی۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کہ کوئی نیا بندہ کسی بڑے جھولے پر جھول رہا ہو۔ میرا پیٹ خالی تھا، ہم سے کچھ کھایا نہیں جا رہا تھا، لگاتار پانی پی رہے تھے۔ گاڑی کی یہ حرکت ہم سے برداشت نہیں ہو پائی اور ہمارے دل خراب ہونے لگے اور سب کے سب الٹیاں کرنے لگے۔ اسی دوران ہمیں آکسیجن کی اتنی شدید قلت محسوس ہوئی کہ جیسے بس مرنے والے ہیں۔ اسی دوران ایک دفعہ پھر میرے ناک اور ہونٹ اتنے جل رہے تھے کہ میں نے سب کو بتا دیا کہ ہوا میں نمی کی کمی ہے یا نمک کا مقدار زیادہ ہے، مگر میں بعد میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہمارے وجود میں انرجی ختم ہو گئی تھی اور ہم خالی پیٹ گاڑی کے اس نشیب و فراز والے جھولے پر جھول رہے تھے۔ خیر ہم سب نے سر اٹھا لیا اور ہوا کی اس تیز رفتاری نے آکسیجن ہمارے وجود کے کونے کونے تک پہنچا دیا، مگر سر اٹھانے سے ہمارے پیچھے ایک گاڑی آ رہی تھی جو کہ ہمارا پیچھا کرنے لگا۔ ڈرائیور آگے سے گالیاں دے رہا ہے کہ اپنا سر نیچے کرو، ایک گاڑی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ڈرائیور نے گاڑی میں جو بچا کچا سپیڈ تھا وہ بھی لگایا اور کسی کو کال کرنے لگا۔ 5 منٹ بعد کسی فلمی سین کی طرح 2 ویگو ٹائپ ڈبل سیٹر گاڑیاں اچانک کچے سے پکے روڈ پر اترے اور ہمارے پیچھے دوڑنے لگے۔ ہم جس منزل تک جا رہے تھے یہ دونوں گاڑیاں اسی گاؤں تک ہمارے ساتھ گئی، ایک گاڑی ہمارے آگے تھا اور ایک ہمارے پیچھے۔ اسی دوران ہم سب پر یہ خوف طاری تھا کہ یا تو یہ پولیس ہے یا انسانی اغواکار، مگر جب ہم اپنے سیب تک پہنچے تو ان 2 گاڑیوں سے جو لوگ اترے وہ اسلحے سے لیس تھے۔ تب ہمیں پتہ چلا کہ ان 2 گاڑیوں نے ہمیں راستے میں سیکیورٹی دی تھی۔ گاڑی سے اترنے کے دوران مجھے اپنا بیگ مل گیا جو کہ غلطی میں کسی اور نے اٹھایا تھا۔ آروم تاریخ 24/9/1400
سیب کے اندر جانے سے دیکھنے میں آیا کہ یہ ایک بڑا ہال ہے۔ کچی زمین پر قالین بچھایا گیا ہے۔ ہم سب بیٹھ گئے اور دیواروں کو ٹیک لگا دی۔ کچھ دیر بعد سیب کا مالک آیا جو ایک جوان بلوچ لڑکا تھا، اور ہم سے تعارف کرنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ کا کھانا تیار ہے۔ سب 4 بندوں کا گروپ بنائے۔ ہمیں بھوک اتنا ستانے لگی کہ کھانے کا نام سن کر ہر ایک یہ سوچنے لگا کہ کھانے کا نام کس نے رکھا ہوگا، کیا خوبصورت نام ہے۔ جس نے بھی رکھا ہے اللہ اس کو جنت نصیب کرے۔ اتنے میں ہمارا کھانا حاضر تھا۔ جب میں دیکھ رہا تھا تو ہمارے سامنے 3 دن پرانی اتنی بڑی بڑی روٹیاں پڑی ہے کہ ایک روٹی میں بمشکل نہیں اٹھا سکتا۔ روٹیوں کی 60 ڈبوں میں پیک ہوئی چیز حاضر تھا۔ کھولنے پر پتہ چلا کہ یہ دہی ہے۔ جب میں روٹی سے نوالا لینے لگا تو وہ اتنی کڑک تھی کہ توڑنے کے لیے ہتھوڑے کی ضرورت تھی، اور دہی اتنی کٹی تھی کہ ایک نوالا حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ میرے ساتھ جو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے سب نے آدھے پیٹ کھانا کھایا اور اٹھ گئے۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا کھانے کو، مگر پھر بھی لگاتار کھاتا رہا۔ جب بہت ساری دہی بچ گئی تو میں نے اور متین نے اس میں پانی ڈال کر لسی بنا کر پی لی۔ کھانے کے دوران اس شخص نے ہم سے ویڈیوز بنائیں اور ہمارے ایجنٹوں کو بھیج دی۔ یہاں آپ ایجنٹ کے اعتماد جیتنے کے لیے ایجنٹ زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اصلی کھیل یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے، اور ایجنٹ کا دل جیتنے کے لیے آپ ایجنٹ زندہ باد کا پتہ کھیلتے ہو تاکہ ایجنٹ دل سے آپ کی مدد کرے۔ مگر یہی ویڈیوز ایجنٹ لوگوں کو دکھاتی ہے، جس کو دیکھ کر بہت سارے لوگ موٹیویٹ ہوتے ہیں اور اسی راستے پر نکل پڑتے ہیں۔ خیر، اسی حال سے گھر کی طرف ایک کھڑکی نکلی ہوئی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تھوڑی دیر بعد یہ کھڑکی کھلی جائے گی، لہٰذا جس کو موبائل سم کارڈ کے ساتھ ساتھ جس چیز کی ضرورت ہو وہ یہاں سے خرید لے، اور جیب سے ایرانی کرنسی نکال کر کہنے لگا کہ جس کو ایرانی کرنسی کی ضرورت ہو وہ یہاں ایکسچینج کرے۔ یہ لڑکا ہمیں پاکستانی 1000 کا 10 لاکھ دینے لگا، جو کہ پچھلے سے 2 لاکھ زیادہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بچہ آیا اور کھڑکی کھول لی، جہاں سے ہم نے پاکستانی 4000 روپے میں سم کارڈ لیا اور ساتھ ساتھ ٹھنڈے پانی کی بوتل اٹھائی۔ اس وقت پیمانہ نہیں تھا کہ میں اپنے وجود کا درد ناپ لیتا، مگر میرا وجود حد سے زیادہ درد کر رہا تھا۔ میں نے 1 عدد پین کلر اور 1 عدد پیناڈول کھائی، جو کہ میں اپنے ساتھ پاکستان سے لایا تھا۔ اس دوران متین بیگ سے ونٹوجن پین کلر نکالنے لگا، جو کہ باڈی کے اوپری حصے اور جوڑوں پر لگایا جاتا ہے۔ میں نے اس سے ہاتھ بھر بھر کے اپنے سارے وجود پر لگائی اور اپنا بیگ اپنے سر کے نیچے رکھ کر سونے لگا۔